تو کھانے پینے سے جو روک دیا گیا، ہم نے یہ بات ابھی دیکھی کہ کھانے پینے سے روک دیا گیا قرآن مجید میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خوراک بچاؤ مہم جاری ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں تقویٰ آئے، اتقا آئے، تمہیں بچنا آئے. یو مسٹ لرن ٹو سے نو. تمہیں اس بات کا شعور آئے کہ میں نے کس طریقے سے پرہیز کرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، دور رہنا ہے. کیونکہ اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کو نو کہنا آتا ہے، جس کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں. یہ بات ہم اپنے خطبوں میں بہت دفعہ طے کر چکے ہیں کہ اگر آپ دینا جانتے ہیں اور وداؤٹ اینی لمٹ دیتے چلے جاتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی لمٹ کو انٹروڈیوس کریں، کیونکہ لینے والے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ جب تک نو کہنا نہیں سیکھیں گے آپ کی زندگی میں نکھار کیسے آئے گا؟ آپ نے ابھی ایک لسٹ آف ٹاسک کو نو کہا. آپ موبائل پر نہیں بیٹھے، گیم نہیں کھیل رہے، فلمیں نہیں دیکھ رہے، ویسے ہی دنیا میں گھوم گھام نہیں رہے اور بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف نہیں ہیں. یہ سارے کام آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو نو کہا. اور یس کسے کہا؟ کہ آپ آئیں رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکیں، قیام میں جائیں اور پھر جمعے کی نماز ادا کریں. تو روزہ یہی تو سکھا رہا ہے کہ یو مسٹ سے نو ٹو وٹ، ٹو دا بیسک فزیولوجیکل نیڈز، ٹو فوڈ اینڈ واٹر. آپ نو کہنا سیکھیں گے جب اس حلال کو، تو آپ کو نو کہنا آ جائے گا حرام کو بھی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو روزہ یہ ڈھال ہے. پرانے زمانے میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے حملہ کرتے تھے، ڈھال سے بچاؤ کرتے تھے. تو فرمایا روزہ ڈھال ہے، شیطان کے گندے تیر تمہاری طرف بڑھیں گے، نفس کے بھالے اور تلواریں تم پہ جب چلیں گی تو تمہیں کوئی ڈھال چاہیے، تو یہ روزہ ڈھال ہے. تم اس روزے سے اپنے آپ کو بچا لو گے. یاد رکھنا، اگر آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی سائنس کو پڑھیں تو نیڈ کے اوپر میزلو، ہرٹزبرگ، نیڈ ہیرارکی تھیوری، یہ سارے نظریات آپ کو ملتے ہیں کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں. اور اب یہ سائنس بہت آگے جاتی چلی جا رہی ہے. میزلو نے سب سے پہلے نیڈ ہیرارکی تھیوری بنائی تھی. اس نے بھی کہا تھا کہ انسان کی بنیادی ضرورت وہ روٹی، کپڑا، مکان، بریڈ اینڈ بٹر فزیولوجیکل نیڈز ہیں. ایک انسان جب روٹی، کپڑا، مکان سے بھر جاتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے سیفٹی کی طرف، پھر وہ اوپر جاتا ہے لو اینڈ افیکشن کی طرف، پھر وہ اوپر جاتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف. روٹی، کپڑا، مکان بنیادی ضرورت ہے، وہ پوری ہو تو بندہ اوپر جاتا ہے، وہی پوری نہ ہو تو اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ اور جب یہ روٹی، کپڑا، مکان، اس میں سے اگر کوئی چیز اس کو میسر نہیں ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. تو جب ایک انسان کا پیٹ ہی خالی ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ شہوانی خواہشات اور گندی سوچ کی طرف نہیں جاتا، اور اس چیز کی طرف اس کو توجہ بھی رکھنی چاہیے. عام سی بات ہے، کھانے سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیا ہوٹل کھلتا ہے فوراً جا کے وہاں پہ پہلی دستک دیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. دن بھر کھانے سے ایک چاہ ہوتی ہے. آپ سے کھانے کی خواہشات پوچھی جائیں، آپ بتائیں گے جی مجھے نہاری پسند ہے، مجھے پائے بڑے پسند ہے، میں قیمہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں، چاول میرا من بھاتا کھا جائے، بریانی کے بغیر تو رہا نہیں جاتا. بندے کو محبت ہوتی ہے کھانے سے. سم پیپل لائک فوڈ ویری مچ. اور جب آپ کو آپ کی اس محبت والی چیز سے روک دیا جاتا ہے تب پھر نفس کی تربیت ہوتی ہے، تب روح درجات طے کرتی ہے، بچنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کی محبت والی چیز سے آپ کو روک دیا جائے تو پھر باقی چیزوں سے بھی بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو روزے میں جو سر چکراتا ہے، بھوک لگتی ہے بہت زیادہ، کبھی کبھار الٹی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ شروع میں پیریڈ ہوتا ہے. جس طرح جب ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے تو درد ہوتی ہے، لیکن جب ٹیکہ لگ جاتا ہے تب طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان یہ پہلے فیز کو اگر گزار لے، دس از دا ڈیٹاکسیفیکیشن فیز. یو نو وٹ از آٹوفیجی؟ دس از اے ویری بگ ٹیکنیک. آٹوفیجی ایک بہت بڑی زبردست ٹیکنیک ہے میڈیکل سائنس کے اندر، اور اس کے اندر انسان کے جسم میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، زہریلے مادے نکلتے ہیں. دیکھیں روزے میں 3 فیزز ہوتے ہیں.
سب سے پہلے آپ کو سحری کرنے کا حکم دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ سحری کرو، کیونکہ سحری نہ صرف برکت والا ناشتہ ہے بلکہ سارے دن کے روزے میں تمہیں طاقت دیتا ہے۔ جب آپ نے سحری کر لی، آپ کی باڈی کو ہر وقت انرجی چاہیے۔ آپ کی باڈی نے آخری کھانے سے انرجی حاصل کی جو کہ سحری کا کھانا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ سحری میں وہ کھانا کھاؤ جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتا ہے، وہ کھانے نہ کھاؤ جو بھگ سے طاقت دے دیں اور ختم ہو جائے، جن میں آٹا ہے جو چھنا ہوا نہیں ہوتا، بڑا زبردست قسم کا جو چکی کا آٹا ہوتا ہے، اسفغول کی بھوسی ہے، دہی ہے، کھجور ہے، ایسی چیزیں کھاؤ جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، روزے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاس پہ کنٹرول ہو، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی روزے میں ایسا کیا کریں کہ پیاس نہ لگے، تو پیاس نہ لگے کیوں نہ لگے، تو پھر روزہ رکھا کیوں ہے؟ پیاس تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، پیاس لگے گی تو تبھی تو تربیت ہوگی، تبھی تو روزے کے اصل مقصد کا پتہ چلے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاس پہ کنٹرول رہے تو یہ نسخہ سن لیں۔ پوٹیشیم ایک ایسی غذا کا عنصر ہے جو کہ انسان کی پیاس کو سبسائڈ کرتا ہے، تو اگر آپ روزانہ 2 کیلے بھی کھا لیں نا سحری میں، پیاس پہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پوٹیشیم کا ذخیرہ ہوتا ہے کیلا، 2 کیلے، اٹس ویری اسٹرانگ فوڈ، دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پھل ہے۔ تو پیٹ کو اور جسم کو غذائیت انرجی چاہیے تھی، آخری کھانا جو سحری کا تھا اس سے انرجی حاصل کی، 6-7 گھنٹے میں وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ اب نیا کھانا تو اب کھا نہیں رہے، اب کھانا کہاں سے، اب جسم کہاں سے انرجی حاصل کرے گا؟ اب جو جگر میں اور مسلز کے اندر گلوکوز سٹور ہوتی ہے وہاں سے انرجی حاصل کی جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جسم کہاں سے انرجی حاصل کرے گا؟ اب آپ کے جسم میں جو گندے فیٹس ہیں، جو چکنائی ہے، جو موٹاپا ہے، وہ گھلنی شروع ہوتی ہے، اور ابھی وہ پورے طریقے سے ایگزاسٹ نہیں ہوتی، افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی چوٹی کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فاسٹنگ از ون آف دا بیسٹ وے ٹو شیل آؤٹ دا ایکسیسو فیٹس فرام یور باڈی۔ فاسٹنگ، روزہ رکھنا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے جسم سے آپ زیادہ اور گندی چکنائی کو صاف کر سکیں۔ لیکن اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے، یاد رکھیے پکوڑے سموسے کھانا یہ انسان کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ میرے کہنے پہ ایک دن صرف اور صرف افطاری میں اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو پھر دہی اور دال والی دہی بلے کھا سکتے ہیں، اچھی پھلوں کی بنی ہوئی چاٹ، چنا چاٹ وغیرہ، دودھ پانی پئیں، صرف سموسے اور پکوڑے نہ کھائیں، فرائیڈ کچھ نہ کھائیں، آپ کے جسم میں توانائی محسوس ہوگی۔ اور جب آپ یہ آئلی چیزیں کھائیں گے آپ کو جسم میں توانائی محسوس نہیں ہوگی، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، تراویح کے اندر کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا۔ دس از دا نیچرل رسپانس آف یور باڈی۔ اور اگر آپ تہیں چڑھاتے جائیں گے، افطاری کی کھانے کی ایک تہہ چڑھ گئی، پھر رات کا کھانا کھایا ایک اور تہہ چڑھ گئی، پھر سحری سے پہلے رات کو اٹھ کر پھر کھانا کھایا، یہ تیسری تہہ چڑھ گئی، اور پھر سحری کی، یہ 4 تہیں چڑھ گئیں، تو پھر ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں ہوگا، انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا، آپ کا وزن کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ یقین کیجئے میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب بھی رمضان ختم ہوتا ہے ان کے 15-20 کلو وزن کم ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس کو واقعی ٹریننگ پیریڈ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے دوران واقعی ٹریننگ کرنی ہے، زیادہ نہیں کھانا اور خاص طور پہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تو روزہ در حقیقت آپ اپنے جسم کو ایک نوٹس سرو کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس سرو کرتے ہیں، جس طرح کوئی آتا ہے آپ کے گھر کو کھٹکھٹاتا ہے اور نوٹس دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں نوٹس ہے کہ تمہیں ٹیکس پے کرنا ہے، یہ تمہیں نوٹس ہے تمہارا چلان ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنے جسم کو نوٹس سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے جسم یاد رکھنا تم اللہ کے تابع ہو، تم اور میری روح یہ اللہ کے تابع ہیں، تم سارا سال کھاتے رہے لیکن اس 1 مہینے میں مجھے میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نہیں کہوں گا حلال اور
یہ جو جمعہ ہے اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جنت کی آرائش و زیبائش ماہ سیام کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے جو صبر آپ کر رہے ہیں، صبر کا سیدھا سیدھا ثواب صرف جنت ہے۔ تو ایک کام رمضان میں ضرور کیجئے گا، اور وہ ہے روزہ دار کو افطار کروانے والا۔ فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی مالک تو افطار کروانے کے لیے تو پھر امارت چاہیے، پیسے چاہیے، ساز و سامان چاہیے، مال و اسباب کا ڈھیر چاہیے۔ فرمایا نہیں، اگر تم ایک چھوارے سے، ایک گلاس پانی یا ایک گلاس دودھ سے بھی اگر کسی کو افطار کروا دیتے ہو تو تمہیں بھی روزہ رکھنے والے کا ثواب ملے گا۔ تم نے بھوک پیاس نہیں سہی جتنی اس نے سہی ہے، لیکن تم کسی کو افطار کروا دو گے تمہیں وہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کو پیٹ بھر کے سیراب کرتے ہو، یہ تو ایک کھجور اور ایک گلاس دودھ کا ہوا نا، اگر تم کسی کو پیٹ بھر کے سیراب کرتے ہو اور تمہاری وجہ سے وہ اچھے طریقے سے افطاری کر لیتا ہے تو فرمایا اسے پھر میرے آب کوثر سے جام کوثر بھر بھر کے ملیں گے۔ اور قیامت کے 50,000 سال کے دن میں جب پیاس سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، اس وقت اس کو وہ جام کوثر ایسا سیراب کر دے گا کہ اس کو پیاس بالکل تنگ نہیں کرے گی۔ تو آگے بڑھیں، افطاری کروائیں، لوگوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر حقداروں کو افطار ضرور کروائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں کہ اس میں رضا صرف اللہ کو، رضا اللہ کی رضا اس میں ہو، کوئی بیچ میں اور مقصد نہ آ جائے، کیونکہ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی افطار پارٹیاں ارینج کرنا جس میں آنے والوں کے بارے میں گمان بھی ہے کہ یہ روزہ رکھتے نہیں ہیں، صرف یہ دکھانا کہ میرے پاس بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں، بڑے بڑے منصب والے میرے دوست ہیں، تو یہ نہیں، ایسے نہ کریں۔ دیکھیں اگر ریا آ جائے گی تو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ بندہ جو میدان جہاد میں گیا اور اس نے اپنا خون دیا، جان تک دے دی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ وہ واہ واہ ہو جائے، اس کا یہ جان دینا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک کھجور کھلا دی اللہ کی رضا کے لیے، سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھو کتنا فرق ہے۔ تو اللہ کی رضا کے اس فیکٹر کو بیچ میں سے بالکل نہیں نکالنا۔ رمضان کے اندر گناہ نہیں چھوٹتے، رمضان کے اندر بھی گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو ایک بڑی کلیئرٹی ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پنکھا چل رہا ہے ہمارے اوپر، آپ اس پنکھے کو بند کریں گے تو کیا یہ ایک دم رک جائے گا یا پھر آہستہ آہستہ رکے گا؟ آہستہ آہستہ رکے گا نا۔ تو رمضان سے پہلے انسان کو گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اس کی لائف میں ایسے گناہ داخل ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں جب پھر پنکھا رکتا ہے تو آہستہ آہستہ رکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم رات کو نیت کرتے ہیں صبح اٹھ کے سحری سے پہلے 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں گے، ہم عبادت بھی کر لیں گے، تو اٹھا نہیں جاتا، کسل مندی آ جاتی ہے، تھکن لگتا، بخار چڑھ گیا۔ ہاں اگر کسی سے پیسے وصول کرنے ہو تو جمپ لگا کر بستر سے اٹھیں گے، شوٹ مار کے جائیں گے، پیسے لے آئیں گے۔ عبادت کرنے پہ دل نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں میں ملوث رہا ہے، وہ گناہوں کی نحوست اس کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اس کے بعد سچے دل سے عبادت کی طرف آ جا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں جب نیکیاں آسان ہوئی ہیں، شیطان کو جکڑا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، آئیے عبادت کی طرف آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ عبادت کی حلاوت نصیب ہوگی اور بہت اچھے انداز سے آپ عبادت کی طرف بڑھ سکیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں، رمضان میں جہاں بہت سی عبادات ہم کرتے ہیں وہاں ایک بڑی عبادت وہ دعا کی بھی ہے۔ دعا مانگنے کی کیا روٹین ہے؟ اپنے آپ سے آپ پوچھیں کیا روٹین ہے رمضان میں آپ کی؟ دعائیں مانگتے ہیں؟ کیونکہ فرمایا روزہ دار کے لیے ایک خاص دعا افطار میں ہے جو مقبول ہوتی ہے۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی اور مظلوم کی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو کھانے کی دعا پڑھے اور ایک کھجور کھا لیں، اس کے بعد اب اللہم انی لک صمت والی دعا پڑھیں، کچھ دیر رک جائیں اور اس قبولیت کے وقت میں
اب اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے عافیت مانگے، رزق حلال مانگے، اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، کرونا سے بچاؤ کی دعا مانگے۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت میں کبھی جلدی نہ کریں۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا فوراً مل جائے۔ یاد رکھو تمہاری دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو تمہارا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا دنیا میں بھلائی دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے۔ ارے دعا میں جلدی مچانے والے، یہ تو سوچ کہ تجھ پہ کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی آفت آنے والی تھی، اس دعا کے صدقے ٹل گئی، تجھے پتہ نہیں چلا۔ اے دعا میں جلدی کرنے والے سوچ، تیرے سر سے لے کر پاؤں تک روئے روئے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ دعا نے ان نعمتوں کو ریٹین کیا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کل مجھے میسج آیا ناگپور انڈیا سے، اسلام بھائی کہتا ہے آدھا سلنڈر آکسیجن میرے پاس تھی، آدھا سلنڈر، پورے ناگپور کے اندر آکسیجن نہیں تھی۔ روز 2000 لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم، آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ 2000 لاشیں اٹھا رہے ہیں روز ہم، میڈیا پوری طرح بتا نہیں رہا، اب جا کے انڈیا کی حالت سامنے آئی ہے، ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے وہاں پہ موتوں کا، آکسیجن مل نہیں رہی۔ اندازہ کرو تھوڑا تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا ہیں۔ کبھی قدر کی تھی اس آکسیجن کی؟ کبھی سوچا یہ میکانزم ہے کیا؟ یہ دیکھو میرے سامنے تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ وہ بابا آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے سانس اکھڑ رہی تھی، آکسیجن لگتی ہے، شام کو جانے لگتا ہے، آکسیجن کا بل تھما دیا جاتا ہے۔ بابا رو پڑتا ہے، پوچھتے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہا پیسے ہیں، یہ سوچ رہا ہوں کہ جب سے پیدا ہوا تھا میرے رب نے مجھے آکسیجن دی، آج تک مجھے بل نہیں آیا، تم نے ایک دن آکسیجن دی مجھے بل پکڑا دیا۔ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سلنڈر سے آکسیجن لگی ہوئی ہے، مر رہے ہیں۔ یاد رکھنا آپ دن کے اندر 7 سے 8 لیٹر آکسیجن ریسٹ فیز کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ریسٹ فیز میں ایک دن میں 11,000 لیٹر آکسیجن۔ آپ سو بھی رہے ہو، پھیپھڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے بہت بڑا آرگن ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ انسان کے پھیپھڑے کا سرفیس ایریا نا ٹینس کورٹ جتنا ہوتا ہے، اگر اس کو کھولا جائے تو ٹینس کورٹ جتنا۔ اور یہ جو ہوا میرے ناک کے اندر جا رہی ہے، بڑی نالیاں، چھوٹی نالیاں، انگور کے گچھے کی طرح الویولیز ہوتی ہیں انسان کے پھیپھڑوں میں، اور اگر یہ ساری سانس کی نالیوں کو نکال کے بچھایا جائے تو یہ 1500 میل بن جائیں گی، یہاں سے کراچی، کراچی سے آگے اور اگر انسان اپنے سانس لینے کے روٹین کو دیکھے، جو وہ سانس لے رہا ہے، تو تقریباً 1 منٹ کے اندر 12 سے 15 دفعہ انسان سانس لیتا ہے۔ ایک سال میں 60 لاکھ مرتبہ، رکتا نہیں ہے یہ کام، کنٹینیوسلی چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی۔ انسان کے پھیپھڑے میں کتنی آکسیجن آ سکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی روٹین پر، اس کی جنس پر، اس کے قد پر۔ کتنی بڑی نعمت ہے آج یہ جو نعمتوں میں ڈوبے رہتے تھے، آج ان کو ایک ایک آکسیجن کی قدر ہو رہی ہے کہ یہ آکسیجن کرونا نے ہم سے چھین لی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچو یہاں بیٹھ کر کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ کرونا کے 6 میوٹنٹس آ چکے ہیں پوری دنیا کے اندر، لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی تک جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، 30 لاکھ افراد وہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لائن لمبی لائن ہے، اور یہ لائن موت کی لائن ہے۔ سب سے آگے والے کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے، اس سے پچھلے کی باری آتی ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ہم اس لائن میں کھڑے ہیں، ہم اس لائن کو چھوڑ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے عجیب اور سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ ہے کہ میرے سے آگے کتنے لوگ ہیں لائن میں، مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ پتا ہے مجھ سے آگے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں پتا۔ کبھی بھی باری آ جائے گی تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے، صرف ایک بات کا۔ یہ جو آپ اس لائن میں کھڑے ہیں، جب تک کھڑے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس لائن میں کھڑے کھڑے آپ کو ایک بار پھر رمضان کا مہینہ دے دیا ہے۔
جب جانے کا وقت آئے گا ایک لمحہ بھی دوبارہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کیجئے اس عالمی وبا کے دوران جو رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، خوب دل لگا کر عبادت کیجئے، خوب دل لگا کر عبادت کیجئے، اپنی پریورٹیز کو فکس کیجئے۔ میں نے کب کیا عبادت کرنی ہے، ڈیجیٹائز کر لیں۔ میں نے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، بڑی اچھی بات ہے اس طرح کہنا۔ میں نے رمضان میں تسبیح و اذکار کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوانٹیفائی کریں کہ میں نے اس رمضان میں 5-6 قرآن مجید ختم کر لوں گا انشاءاللہ، اتنا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان 1000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ رمضان میں 1 بار سبحان اللہ کہنا، مل کے سارے کہیے سبحان اللہ۔ رمضان میں 1 بار سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ تو مجھے بتائیے، جتنا وقت اس لائن میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، کچھ نہ کچھ بہتری کر لیجئے۔ اس دنیا سے ایسے لوگ بھی گئے جو جب دنیا سے گئے ان کے ماتھے پر لوگوں نے لکھے دیکھا کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا، کم از کم جو اختیارات، جو اتھارٹی، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں، میں ان کو بروئے کار لا کر جاؤں گا۔ 32 لاکھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو معذور ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا پیر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، کیا آپ نے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب موت والی چارپائی کے اوپر پڑے ہو، لوگ آپ کے گرد سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں کہ جان آسانی سے نکل جائے، ڈاکٹر نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ بس یہ چند گھڑی کا مہمان ہے، اس وقت آپ کے حواس تو پورے ہیں نا۔ یاد رکھنا، موت جب آتی ہے پاؤں کی طرف سے جان نکلتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور پاؤں کی طرف سے جان اس لیے نکلتی ہے کہ وہ بندہ اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی دیکھ سکے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری صلاحیتیں، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی طاقتیں آپ کے گرد کھڑی ہوں اور آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اے بندے، تو ہمیں بھی اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا رہا ہے، تو نے ہم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم تیرے ساتھ تھے، تو ہمیں لے کر پیدا ہوا تھا، لیکن اب ہمیں استعمال کیے بغیر قبر میں جا رہا ہے۔ بڑی بڑی دوستیاں کرتے ہو، کوئی ایسا بھی دوست بنا لو جو قبر میں تمہارے کام آئے گا۔ یہ جتنے بنائے ہیں یہ تو رکھ کے لاش کو اوپر منو مٹی ڈال کے گھر واپس آ جائیں گے۔ کوئی ایسا بنایا ہے جو کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا؟ جیب میں مشین تو ہے جس کے سگنل آج تمہارے آتے ہیں، سگنل بند ہو جائے تو تم ڈر جاتے ہو، ارے اس مارکیٹ کی بیسمنٹ میں سگنل نہیں آتے، وہ قبر تو بڑی گہری بیسمنٹ ہے، وہاں پہ سگنل کیسے آئیں گے؟ کس چیز کے سگنل وہاں پر آئیں گے؟ اس چیز سے ناتا جوڑا ہے۔ رمضان مبارک کے اس دوسرے جمعے میں آؤ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ مالک تو نے عشرہ رحمت ہمیں دیا، ہم نے اپنے طور پہ جو عبادت کی، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، خدا کی قسم نہیں پتا اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، بڑی نفسا نفسی کا دور ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو جنرل ہاسپٹل، میو ہاسپٹل، لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے دم توڑ رہے ہیں، فٹ پاتھ پر۔ تو جتنی بھی سانسیں باقی ہیں ان کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لیجئے، روزہ رکھیے، تراویح پڑھیے، خوب خوب دوسروں کی مدد کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔